یہ لکھا جاتا ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی، وہ قوام ہے۔ قوام کے معنی یہ ہیں کہ جو اصلاح کرنے والا ہو، معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار ہو، جو ٹیڑھا پن ہے اسے دور کرنے والا ہو، جو برائیاں اور کجیاں ہیں انہیں صاف کرنے والا ہو۔ بس اس لحاظ سے اگر مرد کو قوام کہا گیا ہے تو اس لیے ہے کہ اس معاشرے کی صفائی کی اول ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے نمونے قائم کریں اور ایسا وجود بن کر دکھائیں جو حقیقت میں اصلاح کرنے والا ہو، اور پھر ایسا نمونہ قائم کرنے کی وجہ سے وہ عورتوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں۔ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ میرا عمل ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ نیک عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرو۔ صرف یہی نہیں کہ قوام بن گیا ہوں تو میں جو چاہوں وہ کروں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تم پر فضیلت دے دی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیز پیدا کی ہے اس میں کچھ خلقی فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں اور اس لحاظ سے وہ فضیلت ہے۔ مردوں کو بعض طاقتیں زیادہ دی گئی ہیں، کھیلوں کے مقابلے میں بھی لے لیں، ہم عام مقابلوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسی طاقت کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کھلایا جاتا ہے، مقابلے کیے جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ عورتوں کی ٹیم کو مردوں کی ٹیم سے کھلایا جائے۔ آج کل یہاں عورتوں کے فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں یورپ میں، تو اس میں عورتوں اور مردوں کی ٹیمیں اکٹھی تو نہیں کھیل رہی، علیحدہ کھلائی جاتی ہیں، اس لیے کہ فرق ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ کھلایا جاتا ہے، اس لیے علیحدہ رکھا جاتا ہے ہر معاملے میں۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں ایک قوام کے اسے مضبوط اعصاب عطا کیے گئے ہیں مرد کو۔ اسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بدمزگیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو تم اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اصلاح تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے بعض حقوق چھوڑ کر بھی عورت کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو اور گھر کی فضا کو پرامن اور پیار و محبت کی فضا بنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا گھر ہر قسم کے جھگڑوں سے پاک رہے اور تمہارے بچے اور آئندہ نسلیں بھی نیک نمونہ دیکھتے ہوئے اسلامی تعلیم کی خوبیوں کو سمجھنے والی ہوں اور ان پر عمل کرنے والی ہوں۔